وجيدنا وقائدنا ولازمنا ونازمنا وقاسمنا وعاقبنا وعاشرنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا أعلى أولانا ومولانا ومعوانا وملجانا وأعلانا أكرمنا أجدرنا أفضلنا أزهرنا محمدا المصطفى وعلى آله المجتبى طلب الهدى كشف الهدى ليلة السرى ثم هبط ثم نزل ثم جذب ثم ذهب إلى ربه الأعلى ثم تناب تدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ثم أشهد أن محمدا حامدا محمدا حمادا محمدا حميدا محمدا رؤوفا محمدا رحيما محمدا كريما محمدا حسينا محمدا جميلا محمدا شريفا محمدا جليلا محمدا عظيما محمدا حكيما محمدا حبيبا محمدا طبيبا محمدا قسيما جسيما قسيما امينا مكينا درا يتيما ثم نشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المرء مع من أحب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے حضرات محمد نادر شریف پڑھتے ہیں अगे लोग आने दुरूद शरीफ ते सलात व सलाम नहीं पढ़ते तो सही कुछ मुकाई छोड़िया जल्दी उच्ची आवाज़ दुरूद शरीफ पढ़ो اللهم صل على محمد وعلى صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد صل على جمال محمد كمال محمد ميلاد محمد محمد ومعراج محمد بلغ العلا بكمال محمد كشف الدجى بجمال محمد حسنت جميع خصال محمد اللهم صل على محمد إعلان محمد إذعان محمد إتقان محمد عنوان بيان لسان شان محمد اللهم صل على محمد عظمة نظمة خلوة جلوة طلعت محمد اللهم صل على محمد حسن محمد وزلف محمد وكتف محمد وصبر محمد صل على عدل زل بزل 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 أصل نزل قبل محمد سبحان الله اللهم صل على محمد أفعال محمد صل على أفعال محمد صل على أحوال محمد صل على أعمال محمد صل على أخلاق محمد أصحاب محمد أزواج محمد بنات محمد ذات محمد نعت محمد صفات محمد حياة محمد اللهم صل على محمد اسم محمد وجسم محمد جسم محمد وبزم محمد عزم محمد ونزم محمد صل على در بحر محمد شطر بدر محمد زهر اصل محمد حنين بدر محمد صل على امين جليل مكين مكين بدر يقين محمد اللهم صل على محمد إمامة محمد أمانة محمد متانة محمد سخامة محمد شرافة محمد كرامة محمد نزامة محمد ولاية محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فقر محمد فكر محمد ذكر محمد اللهم صل على شكر محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صل على دعوة محمد هجرة محمد نصرة محمد شفقة محمد رحمة محمد رحمة محمد صل على فتوة صرفة أمة نبوة محمد اللهم صل على محمد حسب محمد ونسب محمد وقلب محمد اللهم صل على محمد حبيبنا محمد شفيعنا محمد شفيعنا محمد رفيعنا محمد رفيقنا محمد حسيننا محمد جميلنا محمد عظيمنا محمد اللهم صل على محمد غرنا سعادتنا محمد جزنا إمامتنا محمد أولى ولايتنا محمد عظمتنا وحشمتنا ومسندنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صل على علم محمد عمل محمد اللهم صل على محمد صدق محمد عشق محمد اللهم صل على محمد رفيق محمد عتيق محمد أبي بكر الصديق محمد اللهم صل على محمد حساب محمد كتاب محمد نساب محمد عمر بن الخطاب محمد اللهم صل على محمد
آل محمد جامع القرآن عثمان محمد اللهم صل على رضي ولي علي محمد اللهم صل على محمد حسن محمد وحسين محمد اللهم صل على محمد رأس محمد أذنين محمد عينين محمد شفتين محمد يدين محمد مرفقين محمد كعبين محمد رجلين محمد نعلين محمد شريفين محمد صل على محمد ألفة محمد قربة محمد قرب محمد قربة محمد مودة محمد محبة محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وقائد وسلم ونازل وسلم وناعم وسلم وجسم وسلم ثم صل عليه جس بنال میں پڑھے نا اس جس بنال ایک باری تو سبھی درود شریف پڑھ لو نماز سنا دو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا سنا دو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے ہے موجود عدم تیرا دنیا میں تیرا کھا کر تیرا شکوہ کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا ملک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے زمین بولی کہ مجھ پر انبیاء اولیاء ہوں گے ملک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے زمین بولی کہ مجھ پر طور ہے اور مکہ مدینہ ہے ملک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے زمین بولی کہ مجھ پر تو ایک کالی بگلی والا ہے ملک بولا کہ میرے ابر سے بادل برستا ہے زمین بولی کہ تو تربت محمد کو ترستا ہے ملک بولا کہ عرش کرسی لوح قلم مجھ پر زمین بولی کہ محمد مصطفیٰ کے ہیں قدم مجھ پر زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی پھولوں کا حسن یوسف کو مل گیا پھولوں کا حسن یوسف کو مل گیا خوشبو سمٹ کر محمد کے پسینے میں رہ گئی فرشتہ تیرے در میں بسب احترام آتا ہے خدا کے بعد آقا تیرا ہی تو نام آتا ہے جو تر پاتی ہے دل میں راب الفت ہے محمد کی جو ہے پیش نظر ہر دم وہ عقیدت ہے محمد کی گناہگاروں نہ گھبراؤ سیاہ کاروں نہ شرماؤ سنو آواز کانوں سے جو آتی ہے محمد کی روز محشر کھڑے دربار گناہگاروں کو روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی قابل قدر
ذی وقار معزز علماء کرام، حاضرین، سامعین، مخاطبین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج دی یہ محفل جس کی نسبت اللہ پاک دے مقدس کلام قرآن مقدس نال ہے۔ حکم دیتا گیا میرے انتہائی قابل قدر عالم حقانی، خطیب اسلام، میرے انتہائی قابل قدر برادر محترم حضرت مولانا محمد عبدالشکور صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور اسی طرح میرے بڑے دیرینہ مخلص دوست محترم مکرم قاری محمد زکریا نعمانی صاحب، اور اسی طرح محترم مکرم قاری محمد یعقوب صاحب، اسی طرح حضرت مولانا قاری محمد فلک صدیقی صاحب، جتنے حضرات علماء کرام سطح تشریف فرمائے معززین، سب حضرات دی خلوص نال لبریز دعوت کو قبول کرے ہویاں اللہ پاک نے تساں حضرات کی زیارت نصیب فرمائی۔ دعا فرماؤ اللہ جل شانہ اج دی اس محفل نو اپنے دربار وچ قبول فرمائے۔ مختصر وقت ہے، مغرب کے بعد عشاء تک انشاءاللہ نماز کے ٹائم تو پہلے میں اپنا بیان ختم کر دے سا۔ تساں حضرات ماشاءاللہ بڑے ذوق اور شوق دے نال آئے ہو، اس واسطے میں بغیر کسی تمہید دے تہاڈی خدمت دے اندر اپنا بیان شروع کرے دا بیان اللہ دی توفیق دے نال۔ تساں حضرات یہ توجہ فرمائیسو کہ اپنا دل بھی حاضر رکھنا ہے، اپنی اکھاں بھی میری طرف رکھنا ہے، دماغ نو بھی حاضر کرنا ہے۔ میں تو اللہ دا قرآن سناونا ہے یا آمنا باللہ دا شان سناونا ہے۔ محترم دوستو، اللہ رب العزت نے اس امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے بہو احسانات فرمائے، بہو انعامات فرمائے۔ اگر مخلوقات اللہ دیاں نعمتوں شمار کرنا چاہے شمار نہیں کر سکتی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ساریاں نعمتاں کٹھیاں کرو دنیا جہان دیاں جڑیاں گڑیمن چلیاں دیاں، انہاں ساریاں نعمتاں تو سب تو بڑی نعمت یا اللہ دا قرآن ہے یا آمنا باللہ دی ذات گرامی ہے۔ باقی نعمتاں دا تعلق بنتا ہے وہ قرآن دی وجہ تو بنتا ہے یا آمنا باللہ محبوب رب ذوالجلال دی وجہ تو بنتا ہے۔ بنیادی چیز ہے اللہ دے قرآن نال بندہ وفا کرے، آمنا باللہ محبوب رب ذوالجلال دی شریعت نال بندہ وفا کرے، تئی ہو جائے بندے نو اللہ پاک نے دنیا دے اندر خوشخبری سنائی ہے۔ جڑا میرے قرآن نال وفا کرے سی، میرے شان والے نبی نال وفا کرے سی، دن قیامت قرآن بھی تے صاحب قرآن بھی ان دے واسطے اللہ دے دربار معلا دے اندر وفا کرے سی۔ اس واسطے محترم دوستو، اس ماشاءاللہ تھوڑی مسجد دے اندر قاری صاحب نے محنت کی تھی، بچیاں کو قرآن پاک پڑھایا، اور انہوں نے خوشی کا مقام ہے کہ بچیاں نے قرآن مجید مکمل کیتا ناظرے، تو ناظرے قرآن پڑھن والے دی بھی بڑی فضیلت ہے، حافظ قرآن دی بھی بڑی فضیلت ہے۔ جڑا بندہ ناظر قرآن پاک مکمل کرے، حدیث پاک ہی چاہتا ہے، آمنہ بلال نے فرمایا جڑا بندہ قرآن دیکھ کے پڑھتا ہے وہ ڈبل ثواب ملتا ہے۔ اور حدیث پاک ہی چاہتا ہے قرآن پاک نو دیکھ کے پڑھن والا اپنے رب دے نال گویا کہ ہم کلام بھی عتیق ہے۔ اس واسطے قرآن مقدس نال تعلق بناؤ، قرآن پاک کی تلاوت کرو، قرآن پاک کو سنو، قرآن پاک کو سمجھو، قرآن پاک کو پڑھو، تاکہ اس قرآن دے ذریعے ساری دنیا بھی آباد ٹھیک ہوئے تے آخرت بھی آباد ٹھیک ہو۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس وچ بڑے خوبصورت انداز نال بڑے قانون تے ضابطے بیان فرمائے۔ وہ تھوڑی توجہ ہوگی تو میں اللہ دا قرآن پڑھا اور تھوڑی خدمت دے اندر ایک موضوع عرض کرا کہ جیڑا بندہ قرآن نال وفا کرندا ہے اللہ دی قسم ہے دن قیامت دے قرآن دے نال وفا کرے۔ جیڑا بندہ دنیا دے وچ رہ کے آمنہ باللہ محبوب رب ذوالجلال دی شریعت نال تے سنت نال وفا کرے سی،
کل دن قیامت دے آمنہ بلال محبوب رب ذوالجلال کی سفارش کرے سن. اس واسطے بھائیو سب تو بڑی نعمت اللہ دا قرآن ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک چیزوں بیان کیتا ہے. اس کو توجہ فرماؤ تاکہ تھوڑا دل بھی قرآن نہ روشن تھی ونجے تھوڑا دماغ بھی قرآن نہ روشن تھی. اللہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اے لوگوں بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے ایسے راستے کی جو بڑا مضبوط راستہ ہے, مستحکم راستہ ہے. جڑا قرآن دے دسے ہوئے قانون تے قرآن دے دسے ہوئے اصول, قرآن دے دسے ہوئے تے بیان کیتے ہوئے ثابتے تے ایمان رکھتا ہے. اللہ فرماندا ہے میں کو اپنے خدا مان دی قسم میرے بندو او بندہ کدا گمراہ نہیں تھی سکدا جڑا قرآن پاک دا قانون من گنے, قرآن دے اندر جڑا جڑا عنوان ہے, جڑا جڑا بیان ہے, جڑا کچھ عنوان موجود ہے ان جو تے ایمان رکھدا رہے اللہ دا بندہ قرآن دے نال. اللہ کریم فرماندا ہے اس دنیا دی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی. دوسرے مقام تے اللہ کریم نے بڑے سونے انداز دے نال فرمایا, ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. اللہ پاک فرماتا ہے بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن پاک نو اپنے پیارے بندے تے نازل فرمایا. اونچی آپ نے سبحان اللہ. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن پاک نو اپنے پیارے بندے تے نازل فرمایا. کس واسطے نازل فرمایا؟ تاکہ دنیا جہان دے لوگاں واسطے قرآن ذریعہ ہدایت بن جائے, دنیا آخرت دے اندر کامیابی تے عزت کا ذریعہ بن جائے. اس واسطے اللہ پاک نے قرآن مقدس دے اندر بہت سارے قوانین تے ضابطے بیان فرمائے. جڑا بندہ قرآن پاک دے اوپر ایمان رکھدا ہوئے توجہ کریا ہے, جڑا بندہ قرآن پڑھدا رہندا ہوئے, قرآن سندا رہندا ہوئے, قرآن دے سارے مضامین دے اوپر ایمان رکھدا رہندا ہوئے, جنہیں جنہیں اللہ نے قرآن میں مضمون بیان فرمایا کدائی توحید کا مضمون موجود ہے, کدائی رسالت کا عنوان موجود ہے, کسے مقام تے نبوت ہے, رسالت ہے, رافت ہے, عطوبت ہے, الفت ہے, قربت ہے, امانت ہے, مکانت ہے, دیانت ہے, دیانت ہے, سماحت ہے, صداقت ہے, عدالت ہے, شرافت ہے, شجاعت ہے, ملاحت ہے, کدائی لطافت ہے, کدائی کرامت ہے. کسے جگہ تے اللہ پاک نے اپنی قدوسیت بیان فرمایا, کسی جگہ تے اللہ نے اپنا پہچان کرائی ہے, کسی جگہ تے اللہ نے اپنے نبیوں کا تعارف کروایا ہے, کسی مقام تے اللہ کریم نے اپنے محبوب پیغمبر دی عظمت بیان کی ہے. میرے پیغمبر دی عظمت تے تقدس دا کمال اتنا اعلیٰ اللہ نے بنایا ہے. ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے اگر آمد سید جمال سید کمال پیغمبر دنیا دے اندر تشریف نہ کرنا بنا سب قرآن والی نعمت کڑا نصیب نہ تھی لیا. نعرہ تکبیر, مصطفیٰ مصطفیٰ, آنے صحابہ, عظمت قرآن, نعرہ تکبیر. ایمان تازہ تھیندہ بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک نے کہ قرآن والی نعمت سب کو عطا فرمائی ہے. اندے نال سادہ اگر تعلق پیدا تھی بنے تو سارے مضمون سب کو قرآن دے ذریعے نصیب تھی. اے قرآن مقدس ایسا نورانی شیشہ ہے, اے قرآن مقدس ایسا رحمت کا خزانہ بن کے آیا ہے, اے قرآن پاک ایسی برکت کا محور تے برکت بن کے آیا ہے.
ہدایت دا محور ہے تا قرآن، عبادت دا مرکز ہے تا قرآن، اللہ دی توحید دا عنوان ہے تا قرآن، آمنا دلان دا بیان ہے تا قرآن، آمنا دلان دی شان ہے تا قرآن، آمنا دلان دی عزت ہے تا قرآن نال، میرے مصطفیٰ دی خلوت دا جلوت ہے تا قرآن نال، میرے مصطفیٰ دی شان دا بیان ہے تا قرآن نال، میرے مصطفیٰ دا ملاد ہے مزاج ہے مراج ہے تا قرآن نال، میرے مصطفیٰ دی دعوت ہے تا قرآن نال، میرے مصطفیٰ دی شفقت ہے تا قرآن نال، میرے مصطفیٰ دی دعوت دا تبلیغ ہے تا قرآن نال، میرے مصطفیٰ دی گفتار دا رفتار ہے تا قرآن نال، میرے مصطفیٰ دی صداقت ہے تا قرآن نال، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا معراج ہے تا قرآن نال۔ محمد پاک قرآن سے جدا نہیں تے قرآن محمد پاک تو جدا نہیں تھی سکتا۔ اس واسطے بھائیو قرآن نازل کا تعلق پیدا تھی بجے اللہ پاک گمراہی کو بچا کے اندر کنا بندہ گمراہ نہیں تھی سکتا، میرا قرآن دے اوپر نگاہ ہوئے قرآن پاک دے ایک مضمون نال ایمان ہوئی۔ اللہ پاک نے چل دے ضابطہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا سونا محبوب اور توجہ فرماؤ تھوڑا جی ہمیں نظرانہ عقیدت پیش کر دینا۔ آمنہ دلال محبوب رب جلال دے دربار رسالت دربار ختم نبوت اندر آمنہ دلال محبوب رب جلال صاحب جمال صاحب کمال پیغمبر کیسے پیغمبر توجہ فرماؤ حسن ممثل پیغمبر شرف مجسم پیغمبر راضی محمد پیغمبر دائی وحدت پیغمبر ملتر ملتر پیغمبر سبکی کوثر پیغمبر شفیع ناشر پیغمبر مطلوب کائنات معصوم کائنات مقصود کائنات امام کائنات رحمت کائنات افضل موجودات سید الانس والجنات صحات وچالا پاک وچالا نات وچالا صفات وچالا موت وچالا موت بعد روز مبارک وچایات وچالا شان وچالا جمال صاحب کمال پیغمبر دی شان تے عظمت تو صدقے تھیما میرے بھائیو قرآن کدا نصیب نہ تھی گیا اگر آمنا دلا دنیا دے اندر سراب کا رحمت بن گئے تشریف نہ کرنا لینا رحمت للعالمین پیارے پیغمبر دنیا دے اندر سراب کا رحمت بن کر تشریف کرنا ہے تیتا اللہ پاک نے قرآن پاک جلال فرمایا وما ارسلناک الا للعالمین آمنا دلال محبوب رب زلجلال دنیا کے اندر تشریف گھرنا ہے تا قرآن والی نعمت آئی ورنہ قرآن تلوے محبوب دے اندر پہلے تو موجود ہا جب تک آمنا دلال نہیں آئے قرآن بھی لوڑے محبوب تو کلے نہیں آیا آدم صفی اللہ بڑھ کے آئے تا قرآن نہیں آیا جو نبی اللہ بڑھ کے آئے تا قرآن نہیں آیا ابراہیم خلیل اللہ بن کے آئے تا قرآن نہیں آیا عیسیٰ روح اللہ بن کے آئے تا قرآن نہیں آیا وہ لوگوں صدقے تھی میں آمنا دلا دی شان تو جڑے ویلے آمنا دلا دنیا دے اندر تشریف جنہ ہے تا قرآن ملا اور محبوب تو آیا اللہ پاک نے اعلان فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ او لوگوں اسا اس قرآن نو برکت والی رات دے اندر نازل کیتا ہے آمنا دلا دنیا دے اندر آئے ماہ رمضان دے اندر لیلۃ القدر دے اندر اللہ نے اپنے محبوب دے قلب اندر تے قرآن نازل کیتا ہے والا ماہ رمضان ہے ماہ رمضان اور قرآن اور صاحب قرآن انہا تین نعمتوں کا آپس کے اندر بڑا گٹھ تے بڑا گہرا جوڑ تے تعلق
آمنہ دلال محبوب رب ذوالجلال صاحب جمال صاحب کمال پیغمبر علی نعمت ایسے نصیب کی گئی ہے میرے بھائیو توجہ فرماؤ ایک جملہ تے نکتہ کرنا چاہنا لوگا درمیان آئے جڑے اہل سنت والجماعت ایتا نبی نو توبہ نعوذ باللہ اپنے سوا سمجھے اندر ایتا دل کے محمد پاک عام بندہ ہے عام انسان ہے توبہ نعوذ باللہ میرے محترم دوستو جڑا بندہ اللہ دے پاک رسول نو عام انسان آکے عام بندہ آکے اسا ان کو مسلمان منن واسطے تیار ہوئی نہیں اسا تے قرآن بھی پاکے میرا محمد پاک بھی پاکے اسا تے قرآن بھی لا رہے ہیں میرے مصطفیٰ بھی لا رہے ہیں قرآن بھی احسن ہے میرے مصطفیٰ بھی احسن ہے قرآن بھی اکمل ہے میرے مصطفیٰ بھی اکمل ہے قرآن بھی اجمل ہے میرے مصطفیٰ بھی اجمل ہے قرآن بھی نور ہے میرے مصطفیٰ بھی سراج منیر ہے چھڑا نور ایک ہوندہ سراج منیر اللہ پاک نے آمنہ دلال کو صرف نور نہیں فرمایا بلکہ سراج منیر فرمایا سبحان اللہ سراج منیر کچھ اور ہے نور کچھ اور ہے نور کا معنی صرف روشنی لیکن سراج منیر اللہ واللہ توجہ فرماؤ نبی دی شان تے عزت دا تے عظمت دا کو نقطہ ڈساواں تاکہ جڑے لوگ ساڈے تے اے شک بنے کرے کہ اللہ دے رسول اپنے سما سمجھے دے اج ذرا سبق سن گنو پکا گنو جلدی تختی تے نوٹ کر گنو ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے آمنہ دے لال جیسا نہ کوئی نور آیا ہے نہ کوئی بشر آیا محمد کریم جیسا نور بھی کوئی نہیں محمد کریم جیسا بشر بھی کوئی نہیں محمد کریم نورانیت وچ بھی بے مثال محمد کریم بشریت وچ بھی بے مثال اللہ واللہ اندازہ لگاؤ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہ پاک نے فرمایا ہے اے میرے نبی اساں کو آپ شاہد بھی بنایا ہے خوشخبری دینے والا بھی بنا کے بھیجا ہے ڈر سنانے والا بھی بنا کے بھیجا ہے اللہ دی طرف اللہ دے حکم دے نال بلاون والا بھی بنا کے بھیجا ہے دعوت دیون والا بنا کے بھیجا ہے وسراجا منیرا تے روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے اور ذرا توجہ فرمایا ہے منیر کا معنی یہ ہوندا ہے سراج کا معنی ہوندا ہے چراغ تے منیر کا معنی ہوندا ہے روشن کرن والا اللہ پاک نے آمنہ دلال دا لقب بیان کیتا ہے صفت بیان کیتی ہے سراجا منیرا صرف سراج بھی نہیں فرمایا صرف نور بھی نہیں فرمایا صرف منیر بھی نہیں فرمایا سراجا منیرا انہیں وچ نقطہ اللہ دے پاک رسول دی شان دا عزت مقام دا اللہ پاک فرماتا ہے لوگوں میرا محبوب میرے پیارے پیغمبر سراج بھی تے منیر بھی ایک ہوندہ صرف چراغ خالی چراغ وہ جڑا چراغ ہوندہ ہے وہ کسے وقت بجھ بھی سکتا ہے کسے وقت بلتا ہے کسے وقت بجھ بھی جاتا ہے مگر صدقے تھیما آمنہ دلال دی شان تو اللہ فرماتا ہے وسراجا منیرا میرا محمد کریم ایسا چراغ بن کے آیا ہے خود بھی روشن ہے جڑا نال لگ ونجے وہ کو بھی روشن کر دیتا ہے کمتر مرحوم دا بڑا پرانا ساڑھے 55 لادا اسا انہوں دی نات چھوڑیا سے چھوڑیا لا کمال کر لیتا کمتر صاحب مرحوم نے اسے چیز کو بیان کیتا اپنی شاعری دے اندر میں چونکہ شاعر نہیں نہ میں نات خان میں صرف اس موقع دی بنسبت نال تو اپنے سراج منیر کا معنی سرکی زبان دے اندر جنہیں ساڑھے شاعر خان محمد کمتر صاحب مرحوم نے آکیا نا وہ تو سنا کے سمجھاؤنا ہے چاہنا کہ سراج منیرہ میرے نبی دی کیڑی شان ہے وہ فرماتے ہیں جب سارے در محبوب مقدی مٹھا یہ بتا ایمان تازہ پھر کا پہ اچھی آپ کو سبحان اللہ جب سارے در محبوب مدنی مٹھا جب سارے در محبوب مدنی مٹھا ساری دردی تے رحمت بڑے دا گیا جڑے آندے گئے
دے گئے جڑے آندے گئے دل باندھے گئے سینے لا کے محمد رنگے دا گیا سبحان اللہ فرمایا وسراجا منیرا جڑا بھی میرے محمد کریم دے قدموں میں آیا ہے ان اللہ دے پاک رسول نے رنگ چھوڑیا ہے آیا تک اللہ ابو بکر محمد دے قدموں کو اٹھے تا صدیق اکبر بن گیا ہے آیا عمر بن خطاب محمد دے قدموں کو چڑھے دلے اٹھ کے گیا تا فاروق اعظم بن گیا ہے آیا تا عثمان ہو گیا تا ذوالنورین آیا تا علی بنیا تا اسد اللہ الغالب محبت رکھو کیا سبحان اللہ اگے لوگ آدھے جی علی رو نہیں بنے دے باقی سارے دا ذکر کر دیں تے علی دا نہیں کر دے میرا دل آگے تھوڑا جا علی دا ذکر کر سبحان اللہ پتہ لگ مجھے اسا علی والے بھی آئے اسا ابو بکر صدیق بھی بنے دے ہیں عمر فاروق عثمان ذوالنورین علی حیدر کرار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی تمام صحابہ نال ایمان رکھتے ہیں تے سارے اہل بیت نال ایمان رکھتے ہیں اللہ واللہ اے انصاف نہیں بندہ کہیں کو من گننے تے کہیں کا انکار چ کرے اے چنگی گال نہیں انصاف ہے تمام صحابہ دے اوپر ایمان رکھو تے تمام اہل بیت دے اوپر ایمان رکھو سبحان اللہ اچھا خیر بہرحال اللہ دے پاک پیغمبر کو اللہ نے سراج منیرا بنا کے بھیجا ہے جڑا بھی آیا میرے نبی دے قدماں دے اندر ایسا رنگ چڑھیا ہے اس دے اوپر بڑیاں شاناں پا گئے وہ ذرا توجہ فرماؤ حسن آیا ہے مجتبی بن گیا ہے حسین آیا ہے تو شہید کربلا بن گیا ہے علی آیا ہے معاویہ آیا ہے تو کعب تے مہدی بن گیا ہے معاویہ دا نام آیا ڈھلے پائے گا اونچی آواز سبحان اللہ معاویہ نو منندے ہو کہ سارے صحابہ تے سارے اہل بیت نو منندے اونچی آپو سبحان اللہ نبی دی ساری آل اولاد ازواج نال تعلق تھی سبحان اللہ اس واسطے آیت بڑی آئی اس آیت دا معنی کر کے میں ختم کرے دا اللہ پاک نے قرآن پاک وچ ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے ایک معیار بیان فرمایا ہے اس معیار تے اگر امت آ گئی اللہ کا وعدہ ہے اس دنیا چی کامیاب قبر چی کامیاب حشر چی کامیاب وہ کیا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے پاک پیغمبر میں خدا دی مرضی کو سے سر دی ہے قرآن میرا ہوئے تے زبان میرے مصطفیٰ دی ہوئے اللہ فرماتا ہے میرے محبوب قدرت خدا دی رحمت میرے مصطفیٰ دی شریعت خدا دی طریقت مصطفیٰ دی قرآن خدا دا بیان میرے مصطفیٰ دا اللہ فرماتا ہے اعلان کر دے میرے پاک پیغمبر او کائنات والو اگر تس اللہ نو راضی کرنا چاہتے ہو اگر اللہ دے نال محبت رکھنا چاہتے ہو اللہ پاک نو اپنا مقصود تے مطلوب تے محبوب بنانا چاہتے ہو تو ان کا طریقہ ہے فتبعونی تسا ساری میری امت میں محمد دے پیچھے پیچھے ٹرتے آؤ سبحان اللہ میرے نقش قدم پہ چلتے آؤ میرا آنکھیں عمل کے زندگی گزرتے آؤ میری سنت دے اوپر عمل کرتے آؤ میری عداواں میری وفاواں اور میرے طریقے اختیار کرتے آؤ جدھر تسا میرے طریقے اختیار کرے سو میرے نقش قدم پہ جا سو نتیجہ نکل سی یحببکم اللہ اللہ تواڈا محب سی تے تسا سارے اللہ دے محبوب بن وے سبحان اللہ جڑے میری سیرت دے اوپر عمل کرن نال میرے قرآنی ہدایات تے عمل کرن دے نال تسا میرے غلام بن گئے نتیجہ نکل سی اللہ تواڈا محب بن سی تے تسا اللہ دے محبوب بن سو جڑے ویلے اللہ دے محبوب بن گئے اس دے نتیجے دے اندر تواڈی زندگی دے سارے گناہاں نو اللہ معاف کر دے سبحان اللہ واللہ غفور رحیم او کیوں نہ معاف کرے بخشن والا بہت بڑا مہربان اس واسطے آخری گال سن لو حدیث پڑھی آئی اس کا ترجمہ سن لو آمنہ دلال نے فرمایا المرء مع من احبا دن قیامت دے آدمی اندے کٹھے کھڑتا سی جن دے نال دنیا دے اندر محبت رکھتا سی اگر نیکا دے نال محبت رکھدا سی کل دی معاشر دے نیکا دی سنگت کھڑتا سی اگر خدا نہ خواستہ
کافراں نال دوستیاں لائیاں مشرکین نال یاریاں لائیاں منافقاں نال یاریاں لائیاں صحابہ دے دشمناں نال یاریاں لائیاں نبی دے دشمناں دے نال یاریاں لائیاں مرزائیاں نال قادیانیاں دے نال تعلق بنائے دنیا دی خاطر اللہ دے پاک رسول فرمایا پر جے کٹھے دنیا دے اندر رہندا او دے کٹھے کرنی معاشر دے کھلوتا سی اس واسطے شان والے نبی نے حکم دیتا ہے فرمایا قرآن نال یاری لگاؤ تے قرآن والے نال یاری لگاؤ سبحان اللہ ایک حدیث سنا کے گل ختم بس جس طرح کچھ میں پڑھے ہاں انہاں خلاصہ بیان کر دیتا ہے اور ایک حدیث دا بس خلاصہ سنا کے معنی سے کرنا خلاصہ ہی نہیں اللہ دے پاک رسول فرمایا میری امت دے اندر بہت سارے طبقات ہو سے شان دے اعتبار نال عزت دے اعتبار نال بڑے عزت والے ہو سے مگر میری ساری امت دے طبقات وچوں سب تو اعلی عزت والا طبقہ قرآن والیاں دا طبقہ ہو سبحان اللہ سارے طبقات دے وچوں سب تو اونچا طبقہ عزت والا او طبقہ ہو سی جڑے قرآن والے حسن قرآن پڑھن والے قرآن پڑھاون والے علماء محققین علماء حق قرآن دے حافظ قرآن دے قاری قرآن دے طالب قرآن دے عامل اگلی گال سنو اللہ دے رسول فرمایا جدن سارے طبقات وچوں قرآن والے طبقہ اونچا ہونا ہے تو بل میں تواڈا رسول تھی کہ تو کو مت پیا دینا تو کو نصیحت وصیت پیا کرنا کہ اللہ دا نام منے آئے قرآن دی بھی بے قدری نہ کرے آئے تے صاحب قرآن دی بھی بے قدری نہ کرے آئے قرآن دی بھی بے عزتی نہ کرے آئے تے قرآن والے دی بھی بے عزتی نہ کرے آئے بلکہ کیا کرے آئے فرمایا اکریمو حمدت القرآن فمن اکرمن فقد اکرمنی ومن اکرمنی فقد اکرم اللہ شان والے نبی نے فرمایا قرآن والے دی عزت کیتی رکھے آئے قرآن والے دی خدمت کیتی رکھے آئے قرآن والے دا ادب کیتی رکھے آئے قرآن والے دا احترام کیتی رکھے آئے پھر اگلی خوشخبری سنو آمنہ دلال نے فرمایا جڑا میرا امتی قرآن والے دی عزت کرے سی قرآن والے دی خدمت کرے سی اور یقین کر گنے کہ میں محمد دی عزت کیتی سبحان اللہ جی آپ دے سبحان اللہ اللہ فرمایا جس نے قرآن والے دی عزت کی تھی وہ یقین کر گنے کہ وہ میں محمد دی عزت کر لے جس نے اللہ دے پاک رسول دی عزت کی تھی اللہ دے رسول فرمایا وہ یقین کر گنے کہ وہ خود اللہ پاک دی عزت کر لے دعا کرو اللہ پاک جو میں کو عمر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمہاری اس مسجد میں اللہ پاک ہمیشہ واسطے آباد و شان فرمائے اس کو محبت کا اظہار کیتا ہے راضی بیٹھو ناراض بیٹھو راضی بیٹھے آپ کھڑا کرو